کراچی میں حالیہ آگ نے قیمتی جانیں لے لیں، درجنوں افراد زخمی ہوئے اور متعدد لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ معتبر اور تصدیق شدہ ذرائع کے مطابق اب تک 20 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، درجنوں زخمی ہسپتالوں میں زیر علاج رہے اور تقریباً 70 سے اسی افراد لاپتہ بتائے گئے ہیں، جن کی تلاش اور شناخت کا عمل جاری ہے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ انسانی جانوں، خاندانوں اور برسوں کی محنت کا نقصان تھا، اور آخر میں وجہ شاید ایک ہی بتائی جائے گی: شارٹ سرکٹ۔ لیکن سوال یہ ہے، شارٹ سرکٹ ہوتا کیا ہے؟ شارٹ سرکٹ اس وقت ہوتا ہے جب بجلی کی تاروں کی حفاظتی تہ خراب ہو جائے اور فیز اور نیوٹرل، آفیز اور ارتھ تار آپس میں مل جائیں۔ اس سے اچانک بہت زیادہ کرنٹ گزرتا ہے، شدید حرارت پیدا ہوتی ہے، اور یہی حرارت پلاسٹک، کپڑا، کاٹن اور دیگر آتش گیر اشیاء کو آگ لگا دیتی ہے۔ بجلی خود آگ نہیں لگاتی، لاپرواہی سے پیدا ہونے والی حرارت آگ لگاتی ہے۔ شارٹ سرکٹ کوئی قدرتی آفت نہیں ہوتا، یہ عام طور پر پرانی وائرنگ، حد سے زیادہ لوڈ، غیر قانونی الیکٹریفکیشنز اور برسوں تک حفاظتی اصول نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب عمارتوں میں راستے بند ہوں، سیڑھیاں تنگ کر دی جائیں، ایمرجنسی الارم اور لائٹس موجود نہ ہوں، تو ایک چھوٹی سی چنگاری بھی جان لیوا بن جاتی ہے۔ یہ سوال الزام نہیں، صرف سوچنے کے لیے ہے۔ اگر عمارتوں میں بغیر اجازت تبدیلیاں ہوں، اگر حفاظتی راستے وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں، تو کیا یہ سب کسی کی نظر میں آئے بغیر ممکن ہے؟ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ کسی بھی مارکیٹ یا پلازا میں داخل ہوں تو یہ ضرور دیکھیں کہ باہر نکلنے کا راستہ کہاں ہے، اور کیا ایک سے زیادہ راستے موجود ہیں، کیونکہ عمارت دوبارہ بن سکتی ہے لیکن جان واپس نہیں آتی۔ اگر ہم ہر واقعے کے بعد صرف شارٹ سرکٹ کہہ کر خاموش ہو جائیں تو ہم اگلی آگ کی خاموش اجازت دے رہے ہوتے ہیں۔